الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ محمد کی آخری آیت ہے جو در حقیقت ایک چشم کشا وارننگ ہے۔ اس بات کو ظاہر کرنا اس آیہ کریمہ کا مصداق و مقصد ہے کہ چاہے تم کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام پر، کسی بھی حالت میں ہو، یاد رکھو انتم الفقراء، جو بھی ہو اللہ کے ہاں محتاج ہو، اللہ کے ذات اور اس کے عطایا کے محتاج ہو، اور وہ بھی لمحہ لمحہ۔ تو پھر اللہ نے نظام زندگی دے دی ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دی، اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرما دی۔ بہت حالتیں اللہ کے رسول پر گزری، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ مکہ کی وادیوں میں وہ پھرتا اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا رہا۔ اس پر پریشانیاں لائی گئی، مشکلات، پہاڑ مصیبتوں کے، سب کا اس نے خندق پیشانی سے مقابلہ۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شروع کرنے لگے، مسلمان ہوتے گئے، آپ کی تعلیمات لے کر دنیا میں آگے بڑھتے رہے، دنیا میں پھیلاتے رہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے کام اللہ کی مہربانی سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حکم ہے، اور اللہ کا ایک حکم یہ ہے کہ اے مومن، ایمان والا، اللہ نے جو مال دے دیا ہے تمہیں، اس مال کو اللہ کو دے دو۔ اس مال سے متعلق اللہ سے سودا لگایا، اور سودا لگانا یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے رضا والی جگہوں میں خرچ کر لیا کرو۔ ہاں انتم ہؤلاء، فرماتی یہ تم لوگ ہی ہو، یہ مسلمان سے فرمایا جا رہا ہے، یہ تم لوگ ہو، تم لوگ ہو وہ لوگ کہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں پکار کر کہا جاتا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ تو پھر تم دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہو، مومن ہوتے ہوئے بھی۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اللہ فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، میں یہ تھوڑے ٹک کا پیسے میں نے جمع کیے تھے کسی سختی کے لیے، میں خرچ کروں؟ جس چیز کو کسی سختی کے لیے رکھو گے وہ سختی آ جائے گی، لیکن جس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ان سختیوں کو بہا کر لے جائے۔ یاد رکھیں، اس امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ہم پر مال خرچ کرنا ضروری فرما دیا ہے۔ اس امت کو سنبھالنا ہے، اس دین کو جو پھیلانے کی مہم ہے اس میں میرے اور آپ کی جان کے ساتھ مال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے دل کھول کر جس طرح جان کی پرواہ نہیں کرتے ہو، مال کی بھی پرواہ نہ کرو۔
فرماتے ہیں اللہ جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے فمنکم من یبخل، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بخل کا راستہ اپناتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیل نہیں ہے، وہ بخیل نہیں سمجھا جاتا۔ اور جو آدمی یہ حدیث کے مفہوم، اور ویسے بھی اپنے اہل و عیال اور متعلقین پر خرچ کرنا یہ بھی بخل توڑ دیتا ہے۔ سب کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن یاد رکھیے انسان کی کوشش یہی ہو کہ کسی بھی خیر میں وہ محروم نہ رہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، کچھ لوگ پھر بخل اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا وارننگ دی وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کا راستہ انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے نقصان کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اور تم محتاج ہو، جو بھی ہو محتاج ہو۔ اگر اللہ رب العزت ایک رسی، ایک داغا توڑ دے، سارا نظام درہم برہم، ساری دولت ختم، صحت ختم، نعمت ختم، سلطنت ختم۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے ہر انسان کو اللہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ جو انسان اپنی حیثیت کے حوالے پر جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا محتاج ہے۔ اگر ایک آدمی عام نان شبینہ کے حد تک اس کے پاس وسائل ہیں، وہ اس حد تک اللہ کا محتاج ہے اپنی صحت سے متعلق، لیکن بادشاہ کو اپنی سلطنت کے لیے بھی اللہ کی ضرورت، اللہ کی مدد کی ضرورت، سلطنت کو پالنے میں بھی اللہ کی سلطنت کی ضرورت اور اللہ کی مدد کی ضرورت، اللہ کی مدد اور اللہ کی نعمتوں کی ضرورت۔ ایک لشکری، ایک فوجی، ایک سیاسی، ایک سماجی، جو بھی ہو، انتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور وارننگ عموم امت مسلمہ کے لیے ہے، اور اگر تم منحرف ہو جاؤ اللہ کے احکامات سے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ رب العزت روئی زمین پر تمہیں کسی اور قوم کے متبادل کے طور پر ہٹا کر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لائیں گے، تمہیں تبدیل کر دیں گے کسی اور قوم سے، اور وہ قوم ایسے قوم ہوگی ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے لوگ بزدل قسم کی، بخیل قسم کی اور کوتاہ فکر قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ بہت اعلیٰ پیمانے کے، وسیع الظرف، بلند ہمت قسم کے لوگ ہوں گے، وہ آ کر تمہاری جگہ لیں گے، اور جو سعادت تمہیں نصیب تھی اور نہیں لی، وہ سعادت ان کے حصے میں چلی جائے گی۔ یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ اس سورہ کے ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں جنگ کا حکم دیا تھا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو اگر جو لوگ اللہ نے انتخاب فرما دیے، رسول کی رفاقت نصیب کی، رسول کا کلمہ نصیب کیا، رسول کے مشن سے متعلق کر دی، اور انہوں نے اگر اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، بخل اختیار کیا، اللہ کے رضا میں جان و مال اور سب کچھ نہیں لٹا دی، اور اپنے فرائض منصبی میں اگر کوتاہی کی، تو اللہ انہیں بے دخل کر دیں گے اپنی زمین سے، اور لا کر آباد کر دیں گے ایک ایسی قوم اور ایسی اقوام کو کہ جو تم جیسے نہیں ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے اور وہ لوگ ہم ہو جائیں کہ بہترین لوگوں میں ہمیں اللہ شامل فرمائے، اور جان مال اور جو کچھ اللہ نے عطا فرما دیے ہیں ان کو اللہ کے ہاتھ میں فروخت کرنا ہمارے لیے بہترین آسان کام ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔